نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر مرشد اپنی زندگی میں اپنے دل سے نور کی تار مرید کے دل سے نہ جوڑے تو کیا دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اگر وہ چاہے تو اپنے دل سے نور کی تار مرید کے دل سے جوڑ سکتا ہے؟ ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ مرشد بھول گیا، ٹھیک ہے نا؟ جب مرشد ظاہر میں تمہارے پاس ہے اس وقت اس نے جوڑنی ہے تار. جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو تم سے رابطہ کیسے کرے گا اگر تمہارا دل منور نہیں ہے؟ اگر دور جا کے ہی تار جوڑنی ہوتی تو اللہ رسول خود ہی جوڑ دیتے نا، ولیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی دنیا میں؟ اگر دور سے ہی جوڑنی تھی تار، حضور پاک کے جانے کے بعد ضرورت پڑتی مولا علی کی، غوث اعظم کی، لال شہباز قلندر کی، حضور پاک چلے بھی گئے تو وہیں سے تار جوڑتے رہتے. ایسا ہوا تو نہیں نا. مرشد کا ظاہر میں ہونا ضروری ہے، ظاہر میں ہونا ضروری ہے مرشد کا. باطن میں، خواب میں شیطان بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. داڑھی واڑی رکھ کے، پگڑی وگڑی باندھ کے شیطان خواب میں آ جائے، آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ کوئی بزرگ ہے یا شیطان ہے؟ بہت سے لوگوں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، خوابوں میں دھوکے دیے. تو جس کی تار جوڑنی ہوتی ہے وہ زندگی میں ہی جوڑ دیتے ہیں، جانے کے بعد کہاں جوڑتے ہیں؟ جانے کے بعد اگر جوڑنے کا رواج ہوتا تو سب سے پہلے حضور پاک جوڑتے نا. اور اگر حضور پاک نہیں جوڑنی تھی تو پھر باقیوں ولیوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب مدینہ جاتے، سب کی تار جڑی جاتی. کس کس کی تار جڑی ہے مدینہ جا کے؟ کس کس کو اللہ ملائے خانہ کعبہ جا کے؟ رسم ہے. خانہ کعبہ جانے کا فائدہ تو تب ہوتا ہے 7 چکر طواف کے لگا رہے ہو، 7 لطیفے روشن ہوں، پھر وہاں عمرے اور حج کا جو ہے مزہ ہی کچھ اور. اس لیے غوث اعظم نے فرمایا تھا کہ حج کرنے سے پہلے میرے پاس آ ورنہ تیرا حج قبول نہیں ہوگا. کیوں کہا تھا؟ تاکہ غوث پاک کے پاس جا کے وہ ان 7 لطیفوں کو منور کرے. پھر جب 7 لطیفے منور ہو گئے، اب تو نے طواف کیا نا کعبے کا، پہلے طواف پر پہلے لطیفے پہ تجلی، دوسرے پہ دوسرے، 7 طواف پہ 7 تجلیات جو ہے ہر لطیفے کے اوپر پڑے گی تو تیرا حج اللہ کے پاس پہنچ جائے. اس سے پہلے کس کے اوپر پڑے تجلی؟ سب مردہ اندر تیرے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی گھوم گھام کے کعبے کا چکر لگا کے آ گیا، کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. فائدہ ان کو ہے جن کے اندر کی مخلوق بیدار ہیں، ان میں نور آ گیا. ظاہر میں قربانی دیتے ہیں نا جانور کی، اور باطن، جن کا باطن روشن ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وہاں نفس کی گردن کاٹتے ہیں. اگر تو حج کرتا ہے اور وہاں جا کے بکرے کی قربانی دیتا ہے تو اس سے پتہ چل گیا کہ تیرا اندر مردہ ہے، کیونکہ اصل جو حج ہے اس میں نفس کی قربانی ہے، نفس پاک ہوتا ہے. اور ظاہر میں وہ جانور کی قربانی ہے کہ تو نفس کے قربان کرنے کے قابل نہیں ہے تو ظاہر میں کوئی بھی جانور پکڑ کے کاٹ دے. جس طواف میں تجلیاں گرتی ہیں، جس میں نفس کی گردن کٹتی ہے حج میں، وہ مقبول ہی مقبول ہے. ایسا مقبول ہے کہ اس ایک بندے کی وجہ سے سب کا حج ہو جائے گا، اس ایک بندے کی وجہ سے. اور جس کا نہیں ہے بیکار گیا، اور اس نے سمجھا کہ فرض ادا ہو گیا. ایک حج فرض ہوتا ہے، وہ ادا کر لیا، قبول تو ہوا نہیں، تو ادا کیسے ہوا؟ میں جب عمرہ کرنے کے لیے گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی مسلمانوں کو اس بات کی زیادہ پرواہ تھی کہ کس کے پاس آب زمزم زیادہ ہے. کیونکہ میں تو عمرہ کر کے یہاں سے ڈائریکٹ ڈھاکہ گیا، تو فلائٹ ڈھاکہ جا رہی تھی، وہ سب لڑ رہے تھے کہ میرا اتنا آب زمزم کا بوتل ہے، میرا اتنا ہے، میرا اتنا ہے. اس پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا ایئرپورٹ پر. اچھا، پھر اب وہ آب زمزم پہلے تو عام ملتا تھا، اب انہوں نے اس کا ایک سسٹم بنا دیا ہے. سسٹم کیا بنایا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں اور وہاں سے آپ کو 1 گیلن ملے گا. ہاں، تو ہم بھی چلے گئے وہ کہ چلو، پہلے تو وہاں ڈھونڈا نہیں ملا، ہم نے کہا کہ وہ ایئرپورٹ سے معلوم کیا مل جائے گا، چلو ایئرپورٹ سے لے. اب جب ایئرپورٹ پر پہنچے تو انہوں نے کہا پاسپورٹ دکھاؤ. پاسپورٹ دکھایا تو اب پاسپورٹ دیکھ کے کہنے لگا کہ بھائی تمہارا تو جو ویزا ہے وہ عمرے کا ہے ہی نہیں. آب زمزم صرف ان کو ملتا ہے جن کا ویزا عمرے کا ہو. ہمارے پاس تو وہ یعنی الیکٹرانک 1 سال کا ملٹیپل ویزا تھا، تو اس میں
تو ہے ہی نہیں کہ یہ عمرہ، اس میں تو جو مرضی ہے کرو، جا کے آپ نے عمرہ کرنا ہے عمرہ کرو، حج کرنا جو مرضی ہے کرو. لہٰذا وہ انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی تمہارے پاس تو عمرے والا ویزا ہی نہیں. اچھا اب ہم کو تو ضرورت نہیں تھی آب زمزم کی، ہم نے کسی اور کے لیے لے کے آنا تھا. میں سوچ میں پڑ گیا اب کیا کریں. اسے دیکھتے ہی دیکھتے وہیں کھڑے کھڑے ایک بندہ جو ہے نا بھاگا بھاگا آیا. وہ کہنے لگا کہ میں 2 ڈبے یہاں سے لے گیا اور ایک الاؤ کر رہے ہیں مجھے، تو یہ میں واپس کر کے آتا ہوں. تو میں نے امجد کو یار اس کو پکڑو. اس کو کہا بے تو واپس کرنے کے بجائے ہم کو دے دے، یہ لے پیسے. اس نے پیسے لیے اور دے دیا. اس طرح کام ہو گیا. کتنے لیٹر کا تھا وہ؟ ویسے آپ اگر وہاں جائیں نا 2 لیٹر، تو وہ جگہ جگہ انہوں نے کولر لگائے ہوئے ہیں خانہ کعبہ میں، آپ جتنا چاہے پئیں. لیکن ایک بات ہے، جو ہم نے آب زمزم پہلے پیا تھا نا، اب اس میں وہ بات نہیں ہے. آپ گئے ہیں نا، آپ نے محسوس کیا ہے یہ پہلے جو آب زمزم تھا نا. ہاں ہاں ہاں. اب لگ رہا ہے کہ وہ، ہاں، یا تو انہوں نے کہیں اور سے پائپ لگا دیا ہے کہ جی مسلمانوں کو اسی پہ چلائے رکھو. کہاں؟ ہاں، اوہو، ادھر ہی بھر کے بیچتے ہیں. پہلے جو آب زمزم پیا تھا اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا تھا، اور یہ جو ابھی پیا ہے اس میں لگتا ہے کہ خالی خالی ہے. ہاں وہ بات نہیں. اچھا اب تو نیچے ایکسس نہیں ہے. ہاں اب نہیں، نہیں اب نہیں. تو کولر لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ، وہاں سے